برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں عقیدے و عمل سے متعلق باتیں عرض کی گئی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ان 5 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا، یقین کرنا، اقرار کرنا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سب سے بنیادی حصے کا تعلق عقیدے سے ہے، ماننے سے ہے۔ اور اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ رمضان المبارک کا، اور زکوٰۃ اور حج، تو ان چاروں بنیادی باتوں کا تعلق عمل سے ہے۔ اور عمل اسی وقت کارگر ہے جب عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدہ ہی جب صحیح نہیں ہو تو عمل کارگر نہیں ہے۔ اور عقیدہ تو صحیح ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے، کمی ہے، عمل نہ کے برابر ہے یا عمل بالکل نہیں ہے، پھر بھی عقیدہ اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، ہاں شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں ان کو اگر وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کی چاہت کے اوپر ہے۔ گنہگار مستحق عذاب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی چاہت اگر ہوئی اور اللہ نے چاہا کہ اسے معاف فرما دیں تو اس کی بے عملی کو، بدعملی کو اور بالکل عمل نہ کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کفر کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ سب سے زیادہ جو فکر کرنے کی بات ہے وہ عقیدے کی درستگی کی فکر کرنے کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بجا آوری اور مکمل طور پر اعمال اسلامی کو ادا کرنا، بجا لانا، یہ نہایت ہی ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہوں میں نہ چلو۔ تو پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی پوری طرح درست ہو، صحیح ہو، اور ہمارے اعمال بھی پوری طرح سے درست ہوں اور صحیح ہوں۔ ہم اسلامی اعمال کو بجا لائیں، یہ ہم سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے مذہب اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی بھی پوری فکر کریں اور عمل کی بجا آوری کے بارے میں بھی ہم پوری فکر کریں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جو ایمان لا چکے ہیں اور مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دونوں جگہ اطاعت کا لفظ ذکر ہوا، پہلے اللہ کا نام آیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بہت ساری بے شمار صفات میں سے صفت رسول ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں اور بے شمار صفات ہیں آپ کی، لیکن یہاں پہ جو ذکر ہوا رسول کا ذکر ہوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم کو مانو۔
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو اور حکم کو مانو۔ یعنی اطاعت کی جہاں تک بات ہے بالکلیہ 100% یعنی محفوظ ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، نسیان سے، بھول سے، چوک سے بالکل پاک و صاف ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا یہ بالکل پاک و صاف بات ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، کسی بھول کی، کسی چوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے بھول نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جو بات اس کے اندر فرمائی گئی وہ بڑی نازک بات ہے، اور بہت سارے مسائل اور عقائد اسی بنیاد پہ بنتے چلے گئے ہیں کہ تیسری جو بات فرمائی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی بھی جو تمہارے امر والے ہیں، حکم والے ہیں، تمہارے میں سے، تم میں سے، تمہارے درمیان، تمہیں میں سے جو حکم والے ہیں، حکم رکھتے ہیں، آرڈر رکھتے ہیں، امر والے ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن وہاں اطاعت کا لفظ ذکر نہیں ہوا، میں نے عرض کیا تھا وہاں پہ اس کو عطف کر دیا گیا۔ عربی زبان کو جاننے والے حضرات خوب اس باریکی کو سمجھتے ہیں، وہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر عطف کر دیا گیا ہے، اسی پر نربھر کیا گیا ہے، اسی سے ساٹا گیا ہے، وہاں الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اولو الامر جو ہیں ان کی اطاعت جو ہوگی وہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی اللہ کی اطاعت ہے اور جس درجے کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اس درجے کی نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہاں ایک اور بات میں ذکر کرتا چلوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں پہلے ذکر ہے اللہ کی توحید کا، بعد میں ذکر ہے ساتھ ہی ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، بعد میں ذکر ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، عرب کے لوگ جو تھے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی تو تھے، عرب کے لوگ تو موجود تھے، وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اللہ کو بھی معبود مانتے تھے وہ، اور اللہ کے ساتھ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو بھی وہ معبود مانتے تھے، پوجنیے مانتے تھے، پوجا کے عبادت کے قابل مانتے تھے۔ تو وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، یہ سب وہ مانتے تھے کفار اور مشرکین۔ لیکن اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے بڑے ساجدار بھی ہیں، یہ چھوٹے بڑے شیردار بھی ہیں، یہ لوگ بھی عبادت کے لائق ہیں، یہ لوگ بھی پوجا کے لائق ہیں، یہ بھی ہمارے دیوی دیوتا ہیں اور یہ بھی معبود ہیں۔ یعنی وہ شرک کرتے تھے۔ تو قوم تو شرک کرتی تھی، تو شرک سے نکالا کس نے؟ توحید کو بتایا کس نے؟ توحید کی تعلیم عرب کی اس قوم کو کس نے دیا سب سے پہل؟ توحید کو عرب کے لوگوں نے کس کے ذریعے سے جانا؟ میں سوال کروں گا تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جانا۔ اللہ کی توحید کو جانا عرب کے لوگوں نے تو رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جانا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تب انہوں نے جانا۔
اس کے پہلے وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے پہلے تو وہ یہی جانتے تھے کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے اور یہ دیوی دیوتا بھی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ کی توحید کی تعلیم کس نے دی سب سے پہلے؟ تو اللہ کی توحید کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دی، پہلے دی۔ جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مان لیا کہ جس اللہ کے وجود کے ہم قائل ہیں، جس اللہ کی ربوبیت کے ہم قائل ہیں، جس اللہ کی ملکیت کے ہم مالک ہونے کے ہم قائل ہیں، اسی اللہ کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی قوم نے جب محمد الرسول اللہ مان لیا، تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے انہوں نے محمد الرسول اللہ مانا قوم نے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو اس ترتیب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کلمے کی تو ترتیب ہونی چاہیے کیا؟ محمد الرسول اللہ پہلے ہونا چاہیے اور لا الہ الا اللہ بعد میں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ترتیب ہے بتانے کی، سمجھانے کی، دین کو ان تک پہنچانے کی، لیکن دین جو ہے حقیقت میں اس دین کی ترتیب کیا ہے، اسلام کی ترتیب کیا ہے، کلمے کی حقیقی ترتیب کیا ہے؟ تو کلمے کی حقیقی ترتیب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، جب ہم کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پر عقیدہ رکھیں گے، جب ہم ایک مسلمان ہیں تو ہم کو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اس کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کی ترتیب یہ ہے۔ قوم کو بتانے کی ترتیب تو وہ تھی، قوم نے جانا اس ترتیب سے، لیکن جب جان لیا اور مان لیا تو جاننے اور ماننے کی جو ترتیب اسلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی توحید، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ اب آپ سوال کریں گے ایسا کیوں ایسا؟ آخر جب اس ترتیب سے جانا تو اسی ترتیب سے کلمہ کیوں نہیں ہوا؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ بچے کا مقصد ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنا۔ بچے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا۔ ہم اپنے بچے کو مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں امام صاحب کے پاس داخلہ کراتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھ لے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا مقصد ہوتا ہے ہمارا، لیکن اس قرآن پاک کے پڑھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی، پڑھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ تو بچے کو امام صاحب سب سے پہلے قاعدہ بغدادی پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، یسرن القرآن پڑھاتے ہیں، پھر امہ پارہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الف لام میم قرآن پاک شروع کراتے ہیں۔ بچے کو پڑھانا مقصد ہوتا ہے، بتانا مقصد ہوتا ہے۔ ایک بیک اس کو قرآن پاک جب ہم امام صاحب شروع کرائیں گے تو بچہ پڑھ نہیں پڑھ پائے گا۔ کوئی مادھیم تو چاہیے، کوئی سیڑھی تو چاہیے اس کو نا قرآن پاک تک پہنچنے کے لیے۔ ایک بیک اس کے سامنے قرآن پاک کھولا جائے گا، پڑھ نہیں پائے گا۔ اس کو پہلے قاعدہ بغدادی الف با پڑھاتے ہیں، یسرن القرآن پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ امہ پارہ، پھر قرآن پاک پڑھتا ہے، اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اب آپ سے کہا جائے کہ صاحب قرآن پاک کا مرتبہ سب سے بڑا ہے کہ سب سے پہلے بچے نے تو بغدادی قاعدہ پڑھا تھا، کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ آپ سے پوچھیں گے تو آپ یہی جواب دیجیے گا کہ مولانا صاحب سب سے بڑا مرتبہ تو قرآن پاک ہی کا ہے۔ اگرچہ بچے نے قاعدہ بغدادی کو پہلے پڑھا ہے اور تب جا کے قرآن شریف اس نے پڑھا ہے، لیکن مرتبہ تو سب سے زیادہ قرآن پاک کا ہے۔ مقصد تو قرآن پاک ہی پڑھنا ہے نا۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ان کے تشریف لانے کا مقصد یہ تھا کہ سب کے سب حضرات اللہ کی توحید کو بتائیں، اللہ کی توحید کو بتانا مقصد تھا۔ ترتیب یہ تھی کہ انہی کے بتانے سے ہم نے، آپ نے، سب نے، دنیا کے تمام انسانوں نے، ساری قوموں نے اللہ کی توحید کو جانا۔ ترتیب وہ تھی جاننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، لیکن مقصد تھا سب کے آنے کا کہ وہ اللہ کی توحید کو بتائیں۔ چنانچہ اللہ کی توحید کو بتایا گیا۔ اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قاعدہ بغدادی ضرور شروع کرایا گیا سب سے پہلے، لیکن شروع کرانے کا مقصد قرآن پاک پڑھنا ہے، اس لیے تمام کتابوں کے اوپر رکھا جائے گا قرآن پاک، اور کہا جائے گا سب سے بڑا مرتبہ قرآن پاک کا ہے، اور اس کے بعد ہی درجہ بدرجہ تمام کتابوں کا ہے۔ یہی چیز اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اور جس پر بیان چل رہا ہے گزشتہ ہفتے سے، اس ہفتے بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلے گا، وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ تو انسانوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے جو کہا گیا اور ایمان والوں کو جو کہا گیا، جو ایمان لا چکے تھے، کہا کس نے؟ یہ کہا کس نے؟ بتایا کس نے کہ اللہ کی اطاعت کرو؟ یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو سب سے پہلی ہستی جن کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو جانا، جن کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو جانا، وہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ لیکن چونکہ مقصد تھا اللہ کی توحید کو جاننا، مقصد تھا اللہ کے کلام کو جاننا، پڑھنا، اور مقصد تھا اللہ کی توحید کو جاننا، اسی لیے اللہ کے نام کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اللہ کے نام کے بعد ساتھ ہی ساتھ رکھا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات تمہارے لیے سند ہے، پروف ہے۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اسلام کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے سند جو چیز ہے، دلیل جو چیز ہے، پروف جو چیز ہے، وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے جو قرآن پاک ہے، اور اللہ کا حکم ہے یہ اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کلام کی اطاعت کرو، یعنی قرآن پاک کی اطاعت کرو، قرآن پاک کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو براہ راست حکم تو نہیں دیں گے، ہر بندے کے اندر وہ صلاحیت نہیں، وہ خوبی نہیں، وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر بندے سے اللہ براہ راست بات کریں اور ڈائریکٹ اس کو حکم دیں۔ اللہ نے ایسا ہر بندے کو نہیں بنایا ہے، اللہ کی مصلحت ہے، یہ حکمت ہے۔ اللہ نے خاص بندوں کو ایسا بنایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا کہ اللہ چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہیں، جیسے موسیٰ کلیم اللہ سے بات کیا۔ اللہ چاہتے ہیں تو ان انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ایک نبی کو عطا فرماتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بات بھی کیا، فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کے نزول کی مختلف کیفیتیں ہوئیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر قرآن کا نزول ہوا۔ اب قرآن جو آ گیا اسی مقصد سے آ گیا کہ اب تمام بندے جو ہے قرآن کے ذریعے اللہ کی بات کو فالو کریں گے، اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے۔ اب ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلم، ہر انسان یہ جان سکتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، وہ قرآن بتا دے گا، اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے، اور ہر بندے کو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔
تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اپنے جسم و جان سے موجود تھے، اپنے مبارک جسم اطہر کے ساتھ موجود تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے اس مسجد میں آپ حضرات کے روبرو میں گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہے آپ براہ راست مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری کسی لکھی ہوئی کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میرے کسی مضمون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے میں موجود ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روبرو بنفس نفیس اپنی ذات اقدس کے ساتھ خود موجود تھے۔ تو آپ حکم فرماتے تھے، آرڈر فرماتے تھے، اور صحابہ اطاعت کرتے تھے، حکم کا پالن کرتے تھے، آپ کی بات کو مانتے تھے، بجا لاتے تھے۔ تو یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اس لیے کہ جیسے اللہ بھول نہیں کرتا ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھول نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول جو ہیں اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں یہ اللہ کی وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، اگرچہ وہ عبداللہ کے منہ سے نکل رہا ہے، اللہ کے بندے کے منہ سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ بات بھی اللہ کی، لفظ بھی اللہ کا، کلام ٹوٹل اللہ کا۔ اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہ بات تو اللہ کی ہے لیکن الفاظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اللہ کی بات کو، اللہ کے مقصد کو، اللہ کے فرمان کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، اپنے جملوں میں، اپنے اسلوب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، تو اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے موجود نہیں ہیں جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھے۔ اس میں کسی مسلک کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ فطری بات ہے، یہ دو چار کی طرح سے بات الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر بہت سارے مسالک ہوئے لیکن میرے جملے پہ آپ غور کیجئے، جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھے، اس طرح سے آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میں کسی مسلک پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں یا نہیں ہیں، حاضر ہیں یا نہیں ہیں، ناظر ہیں یا نہیں، میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں اس مسئلے کو چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں، میں منفی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں بات مثبت کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھے اس طریقے سے آج ہمارے آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا میرے بھائیوں۔ تو آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت آخر کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ یہی کھوجنے کی بات ہے، یہی تلاش کرنے کی بات ہے کہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو تو قرآن کے ذریعے ہم کر لیں گے، رسول کی اطاعت کرو تو ہم کیسے کریں گے رسول کی اطاعت؟ ہم تو سامنے تو ہے نہیں کہ پوچھ لیں گے یا ہم کو آپ حکم فرمائیں گے براہ راست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احکام ہیں جو زبان مبارک سے آپ نے حکم فرمایا ہے وہ سارے احکام حدیث پاک کی کتابوں میں ریکارڈ ہیں۔
زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی حکم فرمایا ہے وہ سارے احکام حدیث پاک کی 20 25 30 خدا جانے کتنی کتابوں میں سب ریکارڈ ہیں، موجود ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ کا قولی حکم کیا ہے، زبان مبارک سے فرمان والا حکم کیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث شریف کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سنت کیا ہے، عملی حکم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کہا کیا، حکم کیا دیا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، کر کے کیا دکھایا، تو عملی سنت، عملی حدیث جو ہے وہ بھی موجود ہے، ریکارڈ ہے۔ قرآن پاک خود آپ کے اعمال کو بتاتا ہے، قرآن پاک خود ہی آپ کے اعمال کو بتاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے طور طریق کیسے تھے، رہن سہن، بول چال، عادات، اطوار، اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ پڑھا تو ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل عملی پریکٹیکل زندگی کی تصویر جو ہے قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی پریکٹیکل زندگی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا، حدیث شریف کے ذریعے سے معلوم ہوگا آپ نے کیا کہا، صحابہ کرام کی زندگیوں کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ نے آپ کے روبرو کوئی کام کیا اور آپ نے اس کام کو ہونے دیا، اوکے کیا، منع نہیں کیا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ یعنی وہ اسلام کی چیز تھی، اسلام کے اپوزٹ خلاف چیز نہیں تھی، اسی لیے صحابہ نے کوئی کام کیا، اپنے من سے کیا، آپ نے اس کو ہونے دیا، اوکے کیا، منع نہیں کیا، رکاوٹ نہیں ڈالی آپ نے، تو اس کا مطلب وہ کام اسلام کے مطابق تھا، صحیح تھا، بالکل درست تھا، اسلامی کام تھا جو صحابہ اپنی طرف سے کر رہے تھے، آپ نے اس کام کو ہونے دیا، تو وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سند ہے۔ تو میرے بھائیو، آج یہی اتنی بات کہ اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ قرآن پاک کے ذریعے سے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ خود قرآن پاک بھی بتائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کو، اور حدیث شریف کی کتابیں بتائیں گی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بتائیں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی بات تو ابھی بھی رہ گئی، انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق سے کئی ہفتے چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔